حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اگر مگر کے باوجود مذاکراتی عمل کا شروع ہونا یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور اس جمہوری نظام کے لیے کسی طور پر خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ معاملات مشکل ہیں، فریقین کی جانب سے اپنا اپنا موقف پیش کیا جا رہا ہے، مگر جو سنجیدہ حلقے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، وہ اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں اور جس طرح سے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور بظاہر کچھ لوگ ان پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ اس مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً ان کے جو موقف ہے اس میں بھی وزن ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ طنز بھی کیا ہے کہ خواجہ آصف شاید ریحانہ ڈار سے خوفزدہ ہیں کہ اگر مذاکرات حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کامیاب ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اگر انتخابی دھاندلیوں کا معاملہ بھی آیا تو خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یا اس مفروضے سے قطع نظر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم ہیں سید یوسف رضا گیلانی، جو اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے بھی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دو ٹوک واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے ہی مرہون منت ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کسی طور پر معاشی استحکام کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کی جو پالیسیاں ہیں اس پر جو تنقید ہے وہ آپ بخوبی جان رہے ہیں۔ شازیہ مری نے گزشتہ روز تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اہم فیصلوں کے حوالے سے انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ انٹرنیٹ کی انہوں نے بات کی تھی۔ اسی طرح جو پرویشہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر مسلم لیگ نون کو نظر نہیں آ رہا، اتحادی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ناظرین، یہ تمام جو پیش رفت ہے سیاسی طور پر، یہ اس وقت ہو رہی ہے جب شہباز شریف جو حکومت ہے وہ بمشکل اس کو ابھی 10 ماہ ہوئے ہیں اور جو 8 فروری کے انتخابات ہے ابھی 1 سال نہیں پورا ہوا اور یہ مختلف جو آوازیں ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سیاسی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمام عمل ہے یہ عارضی ہو، مگر ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے، یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے برسر اقتدار امریکہ سے آنے سے قبل یہاں پر کچھ معاملات طے پا جائیں۔ خود حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیٹل کیا جائے اور کچھ لو اور کچھ دو کے تحت طے کیا جائے۔ تحریک انصاف نے بھی یقیناً سیکھا، جو 26 نومبر کا جو اقدام ہوا ہے اور جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا اور پھر حکومت نے اس کو ٹیکل کیا، وہ بھی یقیناً ایک واضح طور پر پیغام ہے اور اس کے بعد تحریک انصاف کے بھی نیریٹو میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ یقیناً یہ بات خوش آئند ہے کہ جو سیاسی عمل ہے وہ سیاسی بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ہم اس پلیٹ فارم پہ بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ قومی اداروں کے ساتھ مذاکرات کریں گی کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک حکومت ہے، آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اس کو 45 کا 47 کا جس بھی کا تانا بھی دے سکتے ہیں، مگر اس سے بات چیت آپ کو کرنا ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم تارانہ نظر دوڑائیں تو یہ کوئی غیر معمولی معاملات نہیں ہیں۔ پاکستان میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 70 سال سے یہی کام ہو رہا ہے۔ اگر یہی کام اگر ہم فرض کریں، اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں اس نقطہ نظر کو، تو تحریک انصاف کو یقیناً حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب قابل احترام ہے، اسی طرح سے ولی زرداری صاحب قابل احترام ہے۔ کسی جماعت کے رہنما کے بارے میں چور اچکا کے الفاظ جو عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ شاید جیل میں عمران خان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی انہوں نے چلنا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہی ان کی بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے اور جو سیاسی عمل میں جو ان کی شرکت ہے وہی ان کو اقتدار میں بھی پہنچا سکتی ہے اور پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس کا بھی جو مستقبل ہے وہ اسی صورت روشن ہو سکتا ہے کہ سیاستدان آپس میں بات کریں، سیاسی عمل کو مضبوط کریں، جمہوری نظام کو مضبوط کریں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے
جو شارٹ کٹ میں کے ذریعے اقتدار میں آنے کی بجائے جمہوریت کو مضبوط کریں، انتخابی عمل کو شفاف کریں، یہی صورت ہے کہ ان پر الزامات بھی نہیں آئیں گے، وہ اپنی کارکردگی بھی شو کر سکیں گے اور پاکستان بھی ایک نسبتاً بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے گا۔